ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، میرا اخلاقی حق سی کہ میں سب علماء کرام تو پہلے حاضر ہوندا اور اپنی ابتدائی چی گفتگو کر لیندا، لیکن اتفاق ایسا کہ سفر طویل سی جس وجہ تو تاخیر ہو گئی، اور پھر حضرت قاری محمد بن یمین عابد صاحب حفظ اللہ تعالی راستے تے آندے آندے اکٹھی انہوں دی گاڑی ویسے جواب دی، انہوں دی محبت، شفقت، پیار اللہ اپنی برگاہ قبول فرمائے کہ انہوں اپنی گاڑی اتھے چھڑی ہے اور میرے نال اس جلسے دے اندر تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ انہوں دی محبت قبول فرما لے، اس سفر نو قبول فرما لے۔ میں جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں سن کے شاید اسی کچھ موجودہ تعین کر چکے ہوگے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے آپس وچ برابر نہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی قبر والیاں نو سنا نہیں سکتے۔ اس آیت مبارکہ تو دو باتیں واضح ہوئی نے کہ جڑا مردہ ہے وہ سندا نہیں، اور جڑا سنے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ جڑا مردہ ہے وہ نہیں سندا۔ اور دوسری بات کہ اگر اللہ چاہے مردے نو سنا دے، اللہ دی قدرت تو یہ چیز باہر نہیں، وہ جس نو چاہے سنا دے، اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ زندیاں دا سننا مکا دے، یہ اللہ دی مرضی، اس دا اختیار۔ لیکن یہ بات ایسا ہے کہ جیڑا مردہ ہے وہ سندا نہیں۔ آج اس دنیا یہ مسئلہ مارکت الآراء بنا دیتا گیا، اختلافی مسئلہ۔ ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا ہے جنہاں دا نظریہ عقید ہے کہ مردہ سندا ہے، اور انہاں پھر شروع کیتا ہے کہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، کیونکہ آپ نال تعلق مومن دا انتہائی حساس ہوندا ہے، محبت دا۔ پہلے بات منوائی گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑی فریاد بات نو سن دے، اور اس شروع پتہ کتوں ہے؟ پہلا عقیدہ یہ بنایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی قبر تے کھڑے ہو کے، آپ تے روضہ پاک تے مزار مبارک تے اگر کوئی کھڑا ہو کے پکارے تو آپ سن دے، اور اگر دوروں پکارے تو نہیں سن دے۔ پھر تھوڑی جی دوسرا گروہ اٹھیا، انہیں اور ترقی کی، انہیں کہا نہیں، اتوں بھی سن دے نے، اتوں بھی سن دے نے، برابر سن دے۔
تیسرا طبقہ اٹھے، انہاں کہا کتوں سن دے نے؟ کہنے لگے قبر وچ حضور سن دو۔ نے کہا نہیں، قبر وچ ہے نہیں، وہ ہے نہیں اتنے ساڑھے کول ہی کتنے نے؟ نظر نہیں آن ہیں کہاں؟ پھر بس نظر نہیں آن۔ کیوں؟ کتنے یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری اللہ ان کی قبر ترام کا فرمایا کرتے سن جی نظر نہیں آتے کملوں کے ہاتھ ہی لوا دو۔ نبی پاک مشہود نے تشریف فرما کہنے لگے وہابیاں دی آنکھ ویکھن والی نہیں، اس نظر موجود ہیں لیکن تو انہوں نظر نہیں آ۔ شیخ القرآن فرمایا کرتے سن پھر تو انہوں تے نظر آن دے نہ سانوں نہیں آن دے؟ کہنے لگے جی سانوں تے آن دے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمان لگے پھر تسی صحابی ہو؟ تساں جے حضور نو ویکھ لیا صحابی ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ میں کیوں؟ کہنے لگے ویسے ہی اسی صحابی تے نہیں۔ ہمارا جیڑا ایمان دی حالت جو حضور نو ویکھ لوے وہ صحابی ہوندا ہے، تے جیڑے ایمان نہ ہوئے وہ نبی پاک نو ویندا بھی رہے تے ابو جہل ہوندا ہے۔ نبی پاک نو 1000 واری ویکھے لیکن ایمان نہ ہوئے تے ابو جہل ہوندا ہے، تے جے ایمان ہوئے تے صحابی ہوندا ہے۔ تہاڈی کیڑے گروہ شمار ہے؟ صحابی ہو؟ دعویٰ کرو تاکہ تہانوں ویکھ کے اسی تابعی بنی، دعویٰ کرو اسی صحابی۔ کہنے لگے نہیں اسی صحابی نہیں، جے صحابی نہیں تو پھر دوجے گروہ ہونے تے شک ہی کوئی نہیں۔ جیڑے دے ایمان ہوئے تے نبی پاک نو ویکھ لوے وہ صحابی ہوندا ہے نا، تے جے دے ایمان نہ ہوئے ابو جہل ہوندا ہے بھاویں 1000 واری ویکھے۔ ہن دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کہنے لگے نہیں آپ اسی جگہ تے موجود نے حاضر ناظر۔ آگے بڑی تیسرا چوتھا گروہ اٹھیا، انہیں کیا صرف پیغمبر ہی نہیں سیدنا علی بھی موجود نے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود نے، سیدنا حسن و حسین موجود، اور سارے تو گھٹیا گروہ اٹھیا، انہیں کیا سارے بزرگ جڑے بھی جاندے نے سارے ہی موجود نے، سارے جوندے نے۔ پچھوں کم شروع ہویا ہے جدوں کیا ایک طبقہ نبی پاک نو من بیٹھے، پھر کہنے لگے چلو اگا تھوڑی جی ترقی کرو اور اہل بیت نو منواؤ۔ جے اہل بیت نو منوا بیٹھے اتنا گھٹیا گروہ اللہ دی زمین تے کوئی نہیں جتنا ایک گھٹیا ہے کہ ساری سندے نے، ساری ویندے نے، ساری جاندے نے۔ آئیے قرآن نے ایک ونڈ پائی، اور اللہ پاک دے قرآن دا عجیب انداز ہے کہ جدوں اللہ نے عقیدہ توحید سمجھانا ہوئے نا، حالانکہ قرآن پاک نو پڑھو بڑے بڑے گہرے مسائل تمہارے سامنے آن گے جو عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا، لیکن قرآن دی حقانیت ہے، قرآن دے انداز ہے کہ عقیدہ توحید نو اللہ پاک بڑے سادہ جے سلیس جے الفاظ سمجھاندے تاکہ قیامت والے دن کوئی ان پڑھ بھی نہ کہہ سکے کہ اللہ میں نو تے عقیدہ توحید سمجھ نہ آیا، میں نو سمجھ نہ پایا۔ اللہ پاک نے بڑے سادہ جے الفاظ سمجھا کے نا پہلے سوال کیتا ہے، استفہامی انداز ہی پوچھے ہے میرے اور تواڈے کولوں ساری کائنات کولوں، فرمایا دنیا والو دسو وما یستوی الاعمی والبصیر، اکھاں والا تے نبینا برابر ہوندا ہے؟ اچھا یہ ہن رب نو بھی پتہ ہے سارے بندے، رب تے ویسے ہی عالم الغیب ہے تے ہر بندہ ہی جاندا ہے پڑھے ان پڑھ بھی کہ اکھاں والا نبینا برابر نہیں ہوندے، لیکن رب نے تھوڑا جہا تہانوں جھٹکا دین واسطے نا ذرا توجہ متوجہ کرن واسطے مسئلہ سمجھان واسطے تین چیزاں پہلے پوچھیا نے، اور عقل والو دسو وما یستوی الاعمی والبصیر، اکھاں والا تے نبینا برابر نے یا اللہ نہیں برابر؟ فرمایا اچھا اے برابر نہیں، میں دوجا سوال کرنا ولا الظلمات ولا النور، روشنی تے اندھیرا برابر ہے یا اللہ روشنی تے اندھیرا برابر نہیں؟ رب آندا جے برابر نہیں پھر میں ایک اور سوال کرنا ولا الظل ولا الحرور، کیا دھوپ تے سایہ برابر ہے یا اللہ برابر نہیں؟ فرما پھر پکے رہا جے تین چیزاں برابر نہیں نا تے چوتھی بھی پھر برابر ہو سکتے نہیں۔ مولوی پریشان کہنے لگے یا اللہ تین چیزاں اسی مندے ہیں برابر نہیں، لیکن مہربانی کر چوتھی شے رہن دے، ساڑھے روٹی پانی چلنا ہی چوتھی شے نا، رولا تے پاؤندے ہی چوتھی تے آ گیا نا۔ ساری دنیا نے منے انما حرم علیکم المیتہ، رب آندا تواڈے تے مردار حرام ہے، کوئی رولا پہ نہیں، سارے کہ ہاں مردار حرام ہے۔ رب نے فرمایا والدم، رگاں دا خون دم مسفوح حرام ہے، جی اللہ جی حرام ہے، ساری دنیا مندی ہے۔ رب نے فرمایا ولحم الخنزیر، مولویوں خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے، جی یا اللہ حرام ہے، اسی مندے ہیں۔ فرمایا پھر چوتھی چیز تے پکے رہا جی وما اہل بہ
یا اللہ اتنا ہی نہ ساڑھے تے بیچارے تے ظلم نہ ہو جائے. چوتھی شے تے حلال رہن دینا کہ 11ویں حرام حلال ہے. فرمایا وما احل بھی لغیر اللہ, غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام جے رب نے فرمایا حرام ہے. مولوی چوتھی شے جڑا اللہ پاکے بہ گئے کہ نہیں اتنا بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے, کوئی شے تے حلال رہنی چاہیے نا. لہذا کہنے کہ چوتھی شے حلال ہے. ایویں اتنے بھی اختلاف ہوا کہ یا اللہ ساڑھے علم چے اکھاں والا تے نبینا برابر نہیں, اللہ ساڑھے علم چے روشنی تے اندھیرا برابر نہیں, اللہ جی ساڑھے علم تے اندر ہے کہ دھوپ تے سایہ برابر نہیں. رب نے فرمایا جے تین چیزاں من دیو تے چوتھی شے منو کیڑی؟ فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات, فرمایا مردے اور زندے بھی برابر. مردے اور زندے ایک جگہ تے میں کیا با مردے زندے برابر نہیں, پتا مولوی نے جواب کی دیتا ہے. اے وہابیاں دا مولوی آیا بے وقوف جی آندہ ہے کہ مردے اور زندے برابر. اسی کدوں آنے برابر؟ اسی آنے نہیں برابر. زندہ تھوڑا سن ہے, مردہ زیادہ سن. اسی کدوں آنے برابر؟ اسی بھی برابر نہیں مندے. اسی آنے جیندہ لکھ دے تے مریا سوا لکھ دا ہوں ہے, وہ زیادہ سن ہے. اللہ پاک نے کیسی پیاری بات بیان فرمائی ہے. فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات, مردے اور زندے برابر. بولو مردے اور زندے برابر, مردے اور زندے برابر ہو سکتے. جیڑا مردہ ہے وہ زندہ نہیں, جیڑا زندہ ہے مردہ ہو سکتا. تسی جیندے ہو نا, انشاءاللہ تسی جیندے رہو. تے اسی طرح اگر یہ جلسیاں دا سلسلہ چل نکلے نا تو ویسے ہی دنیا نے پتا چل جائے کہ مردہ کیڑا ہے تے جیندہ کیڑا ہے. جے تسی اسی طرح سلسلہ چل نکلے, مسلک اہل حدیث دی تحریک اگر اسی طرح چلاؤ اور پورے ضلع اندر پھیل جاؤ, جناب اس نوجوان کی عادت دی اندر اگر پورے ضلع دی اندر پھیل جاؤ, ایک ایک بستی, ایک ایک چوک, ایک ایک ڈیرے اور ایک ایک پنڈ بستی دے اندر مسلک اہل حدیث دا پیغام پہنچا دو تاکہ دنیا نو پتا چلے کہ اہل حدیث دا جوان, اہل حدیث دا خطیب بغیرت نہیں ہویا کردا, گھر بیٹھ کے جناب چادر تان کے سویا نہیں کردا. اہل حدیث وہ ہے جو ہر چوک و چورائی اندر جا کے رب دی توحید جناب دا پیغام جو ہے عام کرے. یاد رکھیے اہل حدیث تو علاوہ خالص جناب توحید عقیدہ کسی دے پاس نہیں ہے. کوئی اللہ دے اسماء و صفات انکاری ہے, کوئی صفات دی تعویل کر رہے ہے, کوئی الوہیت توحید الوہیت انکاری ہے, کوئی توحید ربوبیت انکاری ہے, کوئی توحید اسماء و صفات انکاری ہے, کوئی وحدت الوجود انکار جناب قائل ہے, کوئی وحدت الشہود دا قائل ہے, جو اللہ دی ذات دے حلول دا قائل ہے. اس اللہ دی زمین تے ایک گروہ ایک جماعت آل الحدیث دی ہے جو عقیدہ توحید نے اس طرح تسلیم کر دی ہے جو امام بخاری نے کتاب التوحید بخاری دی اندر کتاب التوحید عقیدہ بیان کیا ہے. اہل حدیث وہ عقیدہ توحید پیش کر دے جو امام ابن مندہ نے اپنی کتاب پیش فرمائے. اہل حدیث وہ عقیدہ توحید پیش کر دے جو ابن تیمیہ رحم اللہ نے عقیدہ واسطیت بیان کیتے. اہل حدیث عقیدہ توحید وہ بیان کر دے جو امام ابن خزیمہ نے بیان کیتے. اہل حدیث جو ہے وہ تعویذ فروش نہیں ہویا کردا. اہل حدیث جو ہے وہ تعویذ لکھ لکھ کے امت رو گمراہ نہیں کیتا کردا. اہل حدیث وہ نہیں ہو سکدا جو تعویذ لکھے, تعویذ فروشی کرے, تعویذ نو بیچے اور تعویذ فروشی کر کے امت دی عورتاں نو گمراہ کرے, عورتاں دے پاس بیٹھ کے تعویذ لکھے, لوگاں دی غیرت نو چیلنج کرے. میں ایسے شخص نو اہل حدیث تسلیم نہیں کر سکدا. اہل حدیث وہ ہوندے جو رب دی توحید تے بھی بارے غیرت مند ہوئے اور محمدی سنت تے بارے بھی غیرت مند ہوئے. تکبیر, مسلک حق مسلک اہل حدیث, علماء حق علماء اہل حدیث, مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, اہل حدیثوں یوتھ فورس. اہل حدیثوں جاگ دے رہو, انشاءاللہ تعویذ فروش نہیں رہن دیا گے انشاءاللہ. اہل حدیث کی قیادت حق تعویذ فروش نو نہیں ہے. اہل حدیث دا قائد او ہونا چاہیے جو غیرت مند ہوئے, غیور ہوئے, عقیدہ توحید میں وابستہ ہوئے. آئیے جو بات میں پیغام دینا چاہنا, رب نے قرآن اعلان فرمائے, فرمایا وما یستوی الاحیاء والاموات, وما یستوی الاحیاء والاموات, ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. فرمایا میرے محبوب جی اعلان فرما دیجئے مردے اور زندے برابر. اور بولو مردے ہو
جیندے ہو مردے اور زندے برابر، مردے اور زندے برابر نہیں. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ مردے اور زندے برابر نہیں. إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں. یہ اللہ دی مرضی ہے، یہ اللہ دی قدرت ہے، اللہ دا اختیار ہے. کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ پاک جو کہ ہر چیز تے قادر ہے، اللہ واسطے کوئی جنا مشکل نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے کہ اللہ ہر چیز تے قادر ہے، جو اللہ چاہے کرے. لیکن قانون کی بنایا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ مردے اور زندے برابر نہیں. جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں. وَمَا أَنْتَ کاش تو نے لفظہ دا معنی جان دے ہو. اللہ پاک کی بیان کرنا چاہتے ہیں. وَمَا أَنْتَ جائیے پوچھئے دنیا کو لو، جائیے پوچھئے اپنے علماء کو لو. وَمَا أَنْتَ دا مخاطب کون ہے؟ وَمَا أَنْتَ تو مراد کون ہے؟ رب کنہاں نوں فرما رہا ہے. جبریل جدوں ڈائریکٹ آسمان تو قرآن لے کے آ رہا سی، جبریل کہندا ہوئے گا نبی پاک سامنے ہون گے، جبریل قرآن پڑھدا ہوئے گا، نبی پاک سن دے ہون گے، جبریل قرآن پڑھدا ہوئے گا تے کی فرماندے ہون گے محبوبا وما انتا. جدو جبریل کہندا ہوئے گا محبوب سامنے بیٹھے ہون گے، سن رہے ہون گے قرآن تے جبریل کہندے ہون گے وما انتا. محبوبہ رب نے پیغام کی دیتا ہے وما انتا اگر تسی بھی ہوو، وما انتا تسی بھی ہوو. اگر قبر دے اوپر تسی کھڑے ہو محبوبہ، اگر قبر دے اوپر تسی کھڑے ہو تے اندر قبر کی دیو میں من فی القبور اندر قبر جڑی ہے. فرمایا آدم پیغمبر دیو ہے، من عموم واسطے آیا کرنا ہے. من فی القبور اندر جڑی قبر ہے نا وہ حضرت نوح پیغمبر دیو ہے، اندر میت پاک ابراہیم دیو ہے، اندر میت پاک حضرت موسیٰ دیو ہے، اندر میت پاک حضرت یعقوب دیو ہے، اندر میت پاک سیدنا یوسف دیو ہے، اندر میت پاک ایوب و یونس پیغمبر دیو ہے، اندر میت نبی دیو ہے. رب دا وما انتا اوپر امام الانبیاء ہون، اندر قبر اندر جناب پیغمبر ہوئے، اوپر بھی پیغمبر ہون، نیچے بھی پیغمبر ہون، میت بھی پیغمبر دیو ہے، اوپر امام الانبیاء کھڑے ہون. رب نے کتھو چوٹی تو جا کے نفی فرمائی ہے وما انتا بے مسمن من فی القبور. محبوبہ تسی قبر والیانو بھی سنا سکتے، تسی نہیں سنا سکتے. لہذا میں دعویٰ کر دیتا ہے کہ مردہ نہیں سننا، جڑا سندا ہوئے مردہ نہیں ہونا. سنی آل الحدیث تاقینا میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے قرآن پاک نے وضاحت فرما دیتی ہے. پھر جناب ساری دنیا دے بارے اللہ پاک نے قرآن نے وضاحت فرمائی ہے کہ محبوب جی اعلان کیجئے کہ تہاڈی جے مردہ نہیں سننا اور کون ہے جدی مردہ سنے، یہ تہاڈی فریاد نہیں سننا اور کون ہے جدی فریاد سنے. اللہ پاک دا قرآن کی اعلان کرنا ہے. فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون. اے میرے محبوبہ اس تو وڈا گمراہ کون ہو سکنا ہے؟ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ. تو آل حدیث نو ویکھ کے جناب آوازہ لگانا ہے یا رسول اللہ مدد. تو آل حدیث نو ویکھ کے آوازہ لگانا ہے یا علی مدد. تو آوازہ لگانا ہے یا حسن و حسین مدد. تو آوازہ لگانا ہے انظر حالنا واسمع قالنا یا رسول اللہ. تو آوازہ لگانا ہے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول
رسول اللہ تو آوازہ لگانا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تو آوازہ لگانا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، تو آوازہ لگانا ہے یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کری، اے تیری ساری آوازہ پکارا ایک پاسے تے قرآن کی آندہ وَمَنْ أَزَلُّ وَمَنْ أَزَلُّ میں تنو اہل سنت کے میں کہاں وَمَنْ أَزَلُّ میں تنو مومن کے میں کہاں وَمَنْ أَزَلُّ میں تنو اہل حدیث کے میں کہاں وَمَنْ أَزَلُّ میں تنو سنی کے میں مننا تو غیرانو پکارے میں سنی تنو مننا تو غیر اللہ دی پکار کرے میں تنو سنی مننا تے قرآن کی آندہ ہے جڑا غیر اللہ دی پکار کرنا ہے کھل کے میں کہنا چاہنا جڑا یا رسول اللہ مدد کہنا ہے یا علی مدد کہنا ہے یا حسن مدد کہنا ہے یا حسین مدد کہنا ہے علی حجویرین داتا کہنا ہے پیر عبدالقادر جیلانی غوث کہنا ہے بابے فرید نو جناب گنج بخت گنج شکر کہنا ہے جیڑا غبی پیر نو غریب نواز آندہ ہے او جو چاہے کوے جتنی چاہے صلاتہ پڑھے نمازہ پڑھے جتنے چاہے نوافل پڑھے قرآن کی آندہ ہے وَمَنْ أَزَلُّ وَمَنْ أَزَلُّ اہلی حدیث یوت فوستے چوانو اپنی زبانت اس آیت نو جاری کر لو اور اس آیت نو اپنا ماتو بنا لو اپنا مقصد نصر العین بنا لو وَمَنْ أَزَلُّ وَمَنْ أَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَمَنْ أَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ توجہ میرے ور رہے آج میرا دل کر دے جڑے مہمان خطیب نہ کول بھی اجازت لے لو انشاءاللہ توجہ میرے ور رہے فرمایا وَمَنْ أَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ دا قرآن کی آندہ ہے وَمَنْ أَزَلُّ محبوبہ اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں تو سنی آنے تو قرآن کی آندہ ہے وَمَنْ أَزَلُّ اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں اس تو بڑا بدبخت کوئی نہیں اس تو بڑا گمراہ کوئی نہیں کیڑے تو وَمَنْ أَزَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ جڑا اللہ تو علاوہ اللہ نو چھوڑ کے کسی اور نو پکارنا ہے میں پوچھنا چاہنا کیوں پکار دے ہو کہنے لگے پکار دے اس واسطے ہیں کہ وہ کرنی والے وہ بھرنی والے وہ مشکل کشا وہ حاجت روا وہ ساڑھے مجازی رازق اللہ انہوں نے تھوسن رزق پچھان لے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ یعطی بخاری اندر حدیث ہوندی ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک دیون والا ہے اور میں تقسیم کرن والا ہوں لہذا کہنے لگے حدیث دا معنی ہے اللہ دین والا ہے نبی تقسیم کرنے والا ہے ساری دنیا نبی دا دیتا کھان دی ہے اللہ نبی نو بھیج دے رہے ہیں اگے نبی پاک دنیا تقسیم کر دینے میں آنا تو او مانا کیتا ہے جیڑا مانا محدثین نے نہیں کیتا قربان امام بخاری تیری عظمت تو صحیح البخاری اندر اس حدیث نو جناب تقریباً 5 مرتبہ لائے لیکن امام بخاری عظمت نو داد دیچئے مشرقین در رد کیسے کیا اس بخاری روایت نو انا قاسم واللہ یعطی نو اس روایت نو یا کتاب العلم چلائے یا امام بخاری باب الغنیمت چلائے امام سمجھانا کی چاندے نے انا قاسم دمانا کیا ہے واللہ یعطی دا مانا کیا ہے کہ دنیا والو علم میں نو اللہ عطا کر دے تے میں اپنی امت نو جڑا اللہ علم تقسیم کرنا نا وہ میری ذمہ داری تقسیم کرنا ہے میری ذمہ داری پہنچانا ہے علم عطا اللہ کر دے میں نہیں علم میں اپنے پاس تو کوئی بات نہیں کہندا اللہ میں علم عطا کر دے میں تقسیم کرنا یا دوسرا معنی جو امام بخاری صحابہ سمجھانا چاہتے ہیں باب الغنیمت حدیث نو اللہ کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ غنیمت دا مال جڑا جہاد تو آندا ہے نا وہ دیون والا اللہ تے میں محمد جویں اللہ نے حصے بڑھائے نے میں صرف تقسیم کرنا اے مانے لیکن کہنے لگے کہ نہیں ہر دنیا دا رزق پورا چوہے نبی پاک کو لاندے نبی پاک آگے تقسیم کر دینے میں کیا کرنا سنیے تیرا معنی قبول
قبول، تیرا معنی چند منٹا واسطے میں قبول کر چکا کہ تیرے سے حدیث کا معنی ہے انا قاسم واللہ یوتی، دینے والا اللہ ہے، آگے نبی رزق تقسیم کرنے والے۔ میں سوال کرنا چاہنا ذرا اس حدیث کا معنی سمجھائیے، لیکن میرے ایک سوال ہے، تیرا میں معنی قبول کرم، تیرا میں عقیدہ قبول کرم، تیرا نظریہ قبول کرم، لیکن شرط ہے اس دے معنی ذرا سمجھائیے۔ نبی پاک رزق تقسیم کر دینے، کہنے لگے ہاں نبی پاک رزق تقسیم کر دینے، رزق دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ نے، چلو مان لیا تیرا معنی۔ آگے بڑھئے سوچئے، رزق دو قسم دا ہوندے، ایک رزق حلال ہوندے، ایک رزق حرام ہوندے۔ جناب چور دے پاس چوری دا رزق جو ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق تے حرام دے نا، ڈاکو دے پاس جو ڈاکے دا رزق ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق حلال تو نہیں ہے نا، رزق حرام ہے۔ کہنے لگے ہاں سود خور دے پاس جو رزق ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے۔ کہنے لگے ہاں رزق حرام ہے۔ میں پوچھنا راشی دے پاس جو پیسہ ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے نا، کہنے لگے ہاں رزق حرام ہے۔ پھر دا مطلب رزق دو قسم دا ہویا، ایک رزق حلال ہوندے ایک رزق حرام ہوندے۔ ساری دنیا نو رزق اللہ دین دے اور آگے نبی تقسیم کر دے۔ کہنے لگے ہاں میں کیا بتلاؤ رزق حرام تقسیم کون کر دے؟ سوال میرا کوئی حل کرے کہ رزق حرام تقسیم کون کر دے؟ کیونکہ نبی پاک رزق تقسیم کر دینے ساری دنیا، رزق حرام تقسیم کون کر دے؟ جے میرے نبی وال کہو گے اللہ دی قسم ہے تسی گستاخ ٹھہرو گے، میرا نبی کسی نو حرام دا رزق نہیں دین دے، نبی دی شان نہیں رہے گی، عزت نہیں رہے گی، عصمت نہیں رہے گی، مقام نہیں رہے گا۔ نبی پاک تے شریعت مکلف نے اپنی ذات تے بھی شاید نو حرام کرن تے رب آندہ ہے یا ایوہ النبیو یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لکا تابتغی مرضات ازواجک۔ لہذا مننا پہنگا کہ رزق حرام بتلا یہ کون دینا ہے؟ یہ نبی والے نسبت کریں جناب، یاد کوئی ایسی روایت لائیے کہ نبی پاک نے فرمایا رزق حلال میں وڑنا تے رزق حرام اللہ وڑن دے، ایسی روایت نہیں۔ ذرا معنی سمجھا دیجئے یا مانیے کہ رزق کون تقسیم کر دے؟ اللہ۔ نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، رب نے فرمایا دنیا زندگی رزق اسی تقسیم کرنے ہاں، پیغمبر تقسیم نہیں کر دے۔ کوئی کہہ سکتا ہے پھر رزق حرام موجودہ مطلب ہے اللہ دیندہ ہوئے گا، پھر اللہ کیوں دیں دے؟ میں سوال میں جناب عرض کرنے مغالطے در رد کرنا سنیے، رب نے قرآن کی فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والوں جو میں کرا میرے کول سوال نہیں ہو سکتا، جو میں کرا میرے کول سوال نہیں ہو سکنا، جو دنیا کرے میں سوال کرانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مکلف نے جے نبی پاک ماتھے تے تیوری چڑھان رب نو پسند نہ آئے تے رب روک دائے، جے نبی پاک شاید حرام فرمان رب نو پسند نہ آئے تے رب روک دائے۔ فرما میں سوال کر سکنا پوری مخلوق تو، میں جو چاہوں کرا میں نو کوئی سوال نہیں کر سکنا۔ کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سنیے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، محبوبہ اعلان کر مردے اور زندے برابر نہیں، جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں اے میرے اللہ دی مرضی ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن غور کیجئے۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال موت آئی ہے، حالت موت اندر رہنے اللہ پاک نے قرآن اندر نقشہ کھچے ہیں 100 سال حالت موت اندر رہنے تے موت تو بعد اللہ پاک فرماندے نے 100 سال بعد اساں اٹھایا ہے، پوچھیا ہے کم لبستا، تسی کتنا ٹھہرے ہو؟ میں پوچھنا چاہنا تو آنا علی حجویری جان دینا ہے، تو آنا بابا فرید جاننا ہے، قرآن کی اندر عزیر علیہ السلام تے موت آئی ہے، 100 سال موت آئی ہے، اندر قبر دے اندر بھی نہیں، میت سامنے پئی ہے، 100 سال گزر گیا ہے۔ رب نے پوچھیا کدے بارے آ؟ میرے بارے نہیں، تیرے بارے نہیں، دنیا دے بارے نہیں، کسی اور دے بارے نہیں۔ قربان تیری فساد و بلاغت تو قربان جاواں۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر نو اٹھایا تاکہ 15ویں صدی دے مولوی دا منہ بند ہو جائے، اٹھایا عزیر نو تے عزیر علیہ السلام کی پوچھیا ہے 10 عزیر جناب فلاں دنیا دے حصے کی ہو رہا نہیں، جناب فلاں جگہ تے کی ہو رہا نہیں۔ سوال کے کیتا ہے کم لبستا، اے نبی تسی اپنے بارے دسو کتنا ٹھہرے ہو، اپنے بارے دسو تاکہ دنیا نے پتا چلے مردہ جان دے یا نہیں جان دا۔
اپنے بارے جاندا ہے یا نہیں جاننا؟ قرآن 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 تیری عظمت تو قربان جاواں. رب آندا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. رب آندا انہوں نے اتنا بھی پتہ نہیں اسا قبراں چوں کدوں اٹھنا ہے. سنو قرآن پاک دی تے غور کرو. 18 دے طویل بنان والے مشرکو سنیے قرآن کی اعلان کر دے. فرماؤ وما تسی سمجھو کہ مشرکان سنگ ہوندے وہابی کیتی رکھے تے توحید ہوندی ہے دوجا کہے تے مشرک ہوندا. سنیے اج میں چاہنا جناب اللہ پاک دے قرآن دے نال جناب ثابت کراں کہ مشرک کون ہوندا ہے بد عقیدہ کون ہوندا ہے. قرآن کی آندا ہے وما یستویل احیاء والاموات. ہن میں چاہن جے گھروں آپریشن ہوے تے باہر کوئی کرن دیندا اپنے دا آپریشن پہلے کریے نا. قرآن کی اعلان کردا ہے وما یستویل احیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال حالت موت اندر رہنے نہیں پتا اپنے وجود دے بارے نہیں پتا نہیں پتا زمانے دے بارے نہیں پتا نہیں پتا سورج آیا نہیں آیا نہیں پتا گرمی آئی ہے یا نہیں آئی نہیں پتا سردی آئی ہے یا نہیں آئی نہیں پتا بارش آئی ہے یا نہیں آئی نہیں پتا سال گزرے یا نہیں یا ایک صدی گزر گئی ہے نہیں پتا. پھر مان وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. مردے اور زندے برابر نہیں. جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے اختیار میرے اللہ دا ہے کوئی مردہ نہیں سننا. آئیے قرآن پاک نے کی بیان کیتا ہے. قرآن تے غور کرنا. سورہ پر جناب سورۃ الکہف اٹھائیے. اے اللہ دے ولی نے سوتے رہ مرے بھی نہیں سوتے رہنے نیند اندر رہنے تے سوتے کتنے نے 309 سال. شیخ القرآن فرما کرتے سن جے مردے جیندے ویندے نے سارے کچھ کر سکتے نے تے جیڑا بزرگ مرے ہو دے منہ شیویاں پاؤ گا پتا چلے با نکلدا ہے یا اندر نہیں نکلدا. فرمایا کرتے سن جدوں پیراں دا بزرگاں دا فقیراں دا جنازہ پڑھ دے ہو مریدوں کی آندے ہو اسی تے اپنے زبان نہ نیت نہیں کر دے. ساڑی تے نیت ہوندی ہے دل وچ زبان نہ نیت سنا دے تسی نماز دی زبان نہ نیت جنازے دی زبان نہ نیت کیوں نہیں کر دے. میں کہ تسی کناں نال ویندے کیوں نہیں تسی نہیں سمجھے. میں کہ تسی بدبختوں کناں نال ویندے کیوں نہیں. اکھاں بند کرو اور کناں نال ویکھو. کہنے لگے کیوں کناں نال نظر آندا ہے. میں کہا ویکھو تو صحیح کوشش تے کرو. کہنے لگے کن اللہ نے ویکھن واسطے نہیں بنائے. تے میں کہا جے کن ویکھن واسطے نہیں بنائے زبان نیت واسطے نہیں بنائی زبان اقرار واسطے. تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث خطیب نکتہ دان سید سکتہ شاہ نقوی صاحب. ٹھیک ہاں اور زبان نیت واسطے نہیں. اقرار باللسان زبان الاقرار ہوندا ہے نیت دل نال ہوندی ہے نیت دل نال ہوندی ہے زبان نال نہیں ہوندی. دیکھیے جدوں تسی نیت کر دے ہو جنازے دی آگے جنازہ پیر دے بزرگ دے فقیر دے. ہن مرید سارے جنازہ پڑھن واسطے گئے گدی نشین جنازہ پڑھان دے ہے نیت کر لو کیڑی خاص نیت کرنا نماز جنازہ دی 4 تکبیرہ فرض نماز کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے پیغمبر صاحب دے دعا واسطے حاضر زندے دے دعا واسطے حاضر میت دے
شیخ القرآن فرماندے سن پترو من گئے ہو نا کہ دعا واسطے حاضر اے میت ہے تے دفنا کے نہ کہنا جیندہ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ اے تے وہی ہے نا جاؤ انہیں مولوی کو پوچھ لو اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تے میت نو بوسا دی ماتھے نو کوئی بوسا دینا چاہے کسی دا بیٹا فوت ہو جائے بھائی فوت ہو جائے کوئی پیارے میت نو بوسا دینا چاہے تو جائز ہے مولوی سارے کہیں گے سارے مکاتب فکر کہیں گے جائز ہے پھر سوال کرو جائز ہے تو دلیل بھی ہے کہنے لگے ہاں دلیل ہے کہ دلیل کیڑی ہے کہنے لگے صحیح البخاری چاہتا ہے نبی پاک دا بوسا صدیق نے لیا میں کہا اچھا لیا کہنے لگے ہاں میں کہا نبی پاک فوت ہو گئے کہنے لگے نہیں اور نبی پاک فوت ہوئے نے کہنے لگے فوت نہیں ہوئے میت دا بوسا لینا جائز ہے جانے جی جائز ہے دلیل کی ہے صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیے یہ صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیے امام بخاری تن کتے کتے یاد کر کے تیرے واسطے رحمت دی دعا کرام امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دی اندر باب باندھی ہے کہ میت کا بوسا لینا جائز ہے نیچے صدیق دی روایت لے صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیا امام بخاری ثابت کی کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ دی میت کا بوسا لیا جدی میت بن جائے مانیے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ بتا مولوی دا کیدہ کی مولوی آندھے نے جے کسی دی بیوی فوت ہو جائے تو دا مرد جڑا انہوں کندہ نہ دے دا نکاح ٹوٹ جائے آندھا نکاح ٹوٹ جائے کندہ نہ دے تیجے قبرستان جاؤ تختی لگی ہوندی ہے بیگم فلاں زوجہ فلاں یہ نکاح ٹوٹ گیا تے قبر دی تختی دے زوجہ کیوں لکھے آئی یہ زوجہ لکھے آئی تے بدبختہ من لے نکاح ٹوٹیا تے نہیں نا ہجے جڑیا ہے یہ جڑیا تے تختی دے قبر ہوتے زوجہ لکھنے اسی تے تختیاں لاندے نہیں لاندا بھی ہو یہ جڑا آندہ ہے کہ کندہ نہیں دینا چاہے تختی بھی ہو لاندے سنیے فرما وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ دیکھ لیجئے اصحاب کہف ستے ہوئے نے 309 سال ستے رہنے حالتے نیند اندر نے جدو بندہ فوت ہوندہ ہے نا جڑے آس پاس بیٹھے ان پتہ کی آندے نے اے دی اکھاں تے ہاتھ رکھو اکھاں تے کی کرنا ہے آندے نے ہاتھ رکھو کیوں کہنے لگا اس واسطے کہ ویکھن جو گا رہا اچھا اکھا بند کر دو بھئی آپ گھٹو نہیں اکھا ایک دی اکھا کھلیاں نہ رہن ویکھن جو گا نہیں رہا کپڑا لے آؤ منہ بندو کیوں کہنے لگے بولنے جو گا بھی دو پیر دے انگوٹھے نو بن لو کیوں کہنے لگے ٹرن جو گا بھی تے دے پھر من لو وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ مردے اور زندے برابر نہیں جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں اے میری اللہ دی مرضی ہے اصحاب کہف ستے نے 309 سال ستے نے جدوں اٹھے نے تیرے جناب پوچھیا گیا ہے کم لبستم دسو ولیو او ولی جڑے قرآن دے ولی نے او ولی جنہوں قرآن نے ولی کیے تو تے ولی انہوں نے جڑا جناب کپڑے اتار دے او کامل ترین ولی ہوں دے جڑا لنگوٹا جناب باندھے او آدھا ولی او کلندر ہویا کر دے تیرے ولایت میں یار کیا ہے جو فٹ پاتھ تے لیٹے ہوئے اور جناب جنہوں خاک جناب چھان رہے ہوئے جنہوں اپنی پاکیزگی دا پتہ نہ ہوئے طہارت دا پتہ نہ ہوئے تیرا ولی ہوں دے جڑا زبان چو گندی بولی بولے تیرے نزدیک کو ولی ہوں دے جڑا جناب اس نے اپنا عقل جناب پاگل ہو جائے جڑا مجنون و مجذوب بن جائے او تیرے نزدیک ولی ہوں دے جڑا جناب بدماش ہوئے تیرے نزدیک کو ولی ہوں دے اہل حدیث ولی کیوں من دے ولایت دا انکار نہیں ہے تو بدماشانو ولی من دے تیرا میرا فرق کیا ہے تو گھنڈیانو ولی من دے تو سنت مخالفین ولی من دے جو بد کرداران ولی من دے جو غیر محرم عورت دے پاس بیٹھ دے تو انہوں ولی من دے جو قبر دا مجاور ہے تو انہوں ولی من دے جو قبر دا سجدہ پہ کروان دے تو انہوں ولی من دے میں کیوں من دا الا ان اولیاء اللہ
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میں ولی کنوں مندا وا ان المسلمین والمسلمات. میرے ولی تیرے ولی کلندر ہوندے نے, میرے ولی کڑے نے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. میرے تکبیر مسئلہ کہنے حدیث مسئلہ کہنے حدیث ستے ہویا ولیانوں نہیں پتا, اپنی ذات دا نہیں پتا, اپنے وجود دا نہیں پتا, موسمان دی تغیر و تبدل دا نہیں پتا. مان وما یستویل آیاء والاموات. پتا کی اندر جے مردے سن دے نہیں پھر جا کے قبرستان کیوں کہن دو السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تجھ پر سلام ہو. ایک کہن دے ہو میں کہ ہاں جی کہنے ہاں کر لینے جواب دیاں گا, لیکن انشاءاللہ 2 گھنٹے بعد دیں گا. تسلی کر کے ذرا توجہ میرے ہر رہے. فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. معترض دا اعتراض کیے کی آندہ اعتراض کر دے ہوئے ہیں. آندہ ویکھو جناب قبرستان اندر جاندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور کیوں آندے ہو؟ جے او سن دے نہیں, جے او جان دے نہیں, جے او وین دے نہیں, پھر کیوں آندے ہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ میں کہ اللہ دے بندے سن دے بھی نہیں, ویندے بھی نہیں, جاندے بھی نہیں, ساڈا کیتا ہے یہ پھر بھی اسی سلام کیوں کہنے ہیں؟ اسی انہاں واسطے دعا کرنے ہیں اے قبر والے تواڈے تے اللہ دی رحمت ہوئے, سلامتی ہوئے, برکت ہوئے, دعا کرنے ہیں. کہنے لگے نہیں سلام تے اوتے ہوندا ہے جتے سندا ہوئے, او سندے نے تاں ہی سلام کہندے ہو. میں کہ ناراض نہ ہونا, جے سندا ہے تے پھر جواب بھی سلام دا دینا تے ضروری ہو جاندا ہے نا. جواب دیندا ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل جواب بھی دیندا ہوئے گا کہ جدوں اسی سلام کہنے السلام علیکم یا اہل القبور وہ جواب دیندا ہوئے گا. میں سوال کرنا جے مردہ سلام سن دے جواب دین دے بتلاؤ جواب اچ کی آندے؟ کہنے لگے جواب اچ پھر یہی کہندا ہوئے گا وعلیکم السلام یا اہل الدنیا, اے دنیا والو وعلیکم السلام. میں کہ سلام دا جواب تسی سن دے ہو؟ کہنے لگا نہیں. اچھا تسی سلام کرو مردہ سن دے؟ جی. وہ اگو جواب دے وے تسی سن دے ہو؟ کہنے لگا نہیں. تو میں کہ پھر مردہ کیڑا ہے؟ تو سلام کرے تے مردہ سنے, مردہ جواب دے تے تو نہ سنے. بتلا مردہ کیڑا ہے؟ میرا دل کردہ ہے بابن اتھے پا دیتے, بابن باہر کر لیا جائے تے مولوی نے اتھے سوڑ دیتا جائے. بابا وچ بھی جو سندا پیا بابے دا حق کے باہر آئے. کہنے لگے نہیں وچ جیندے ہوندے جاگ دے ہوندے سارے کچھ پتہ ہوندا ہے. اچھا میں کہ تجربے واسطے ایک بزرگ دیو کھا جڑا کی کرنا ہے. میں کہ جڑا پہنچے ہوئے جیندہ بھی ہوئے زندہ بھی ہوئے پہنچے ہوئے کامل ترین پہنچے ہوئے توڑ تک پہنچے ہوئے, توڑ تک تمہارا جہنم دے 14 طبقہ توڑ تک جڑا پہنچے. میں کہ پہنچی ہوئے سرکار دے دو کی کرنا ہے؟ میں کہ تجربہ کرنا ہے. کہا دے لئی میں کہ سانو جیندے نو زندے نو دفن کرنا ہے. کہنے کہ پھر کی کرو گے؟ میں 10 گھنٹے بعد تو کٹ کے باہر دے دیاں گا, واپس کر دیاں گا, اسلام لکھوا لو صحیح سلامت واپس کران گے. صرف دفن کران گے لٹاواں گے تے قبر تے پاک مٹی بنا کے پاک قبر بنا کے 10 گھنٹے بعد باہر کر لیں گے. کہنے لگا نہیں نہیں وہ تے مر جائے گا. اچھا جیندہ قبر پائیے مر جاندا ہے؟ یعنی جی. تے جے مریا دفن کریے یعنی وہ جی پیندا ہے. میں کہ سان کسے پاگل خانے میں داخل کراؤ. جے جیندہ بندہ قبر دفن کریے تے مر جاندے تے مریا جی پیندے تے مان وما یا سچ آندے. ساڈے استاد فرماندے ہوندے سن جڑا مشرک ہوندا ہے نا او دے عقل نہیں ہوندا,
وہ عقل کٹ کے تھلے رکھ کے آپ اتنے بہ جاندے انہوں جو مرضی دلائل دے لو نہیں سمجھدا وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور فرمایا محبوب جی اعلان کرو مردے اور زندے برابر نہیں جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں اے میری اللہ دی مرضی اللہ دی شان اللہ دی عظمت ہے لیکن مردہ سندا نہیں ابو داؤد حدیث پاک ہوندی ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے آپ نے کتنے بھوک نے ستایا ہے آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دے گھر ول چلے کہ ابو بکر دے گھر اندر کوئی چیز کھان واسطے مل جائیں گی دوپہر دا ویل ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں فرما ابو بکر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی گھر اندر کھان واسطے کوئی چیز نہیں تو ہاڑے گھر والا لیا سا فرما میرے گھر اندر بھی کھان واسطے کوئی چیز نہیں میں تیرے گھر والا لیا سا فرما چلو مل کر کے عمر فاروق دے گھر عمر فاروق وال چلے اگو عمر فاروق بھی آ رہے ہیں فرما عمر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی گھر اندر کھان واسطے چیز کوئی نہیں تو ہاڑے والا لیا سا فرما ساڑے گھر بھی کوئی نہیں مدینے دے چوک کھڑے نے تینوں مشکل کشا مدینہ پاک دے چوک اندر تینوں مشکل کو شاہ کھڑے ہیں تے دسنا گرب کی چاندہ ہے اے تینوں نو بھوک لگی ہے مان لو مشکل کو شاہ کون ہے اللہ ہے حاجت روا اللہ دی ذات ہے تینوں مشکل کو شاہ جے کمے اے ویک حاجت مند نے ضرورت مند نے مصطفیٰ نو بھوک لگی ہے عمر فاروق نو صدیق نو بھوک نے ستایا ہے نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر عمر جے مشورہ دے ہونا تے حضرت سعد ول جانے ہیں او کیا کر دے سلم محبوبہ تشریف لے آؤ میرے کل گدے گاؤ نا تے میں ایک بکری رکھی ہے ذبح کر کے کھلاواں کھجورا نے تو پیش کرا چلو آج بھوک بھی لگی ہے ساڈا بھی کام ہو جائے گا تے ساتھ بھی راضی ہو جائے گا چلو دوپہر وقت دوپہر دا ویلا چل دے جا رہے ہیں اگو ساتھ نے ویکھیا نبی پاک آ رہے ہیں قربان ساتھ نو اللہ نے ایسی ترکیب سمجھائیے 15ویں صدی بھابیاں دا کام بن گیا ہے دیکھ لو ایسی ترکیب سمجھائی رب نے سعد رضی اللہ عنہ بیوی نے بلایا کہنے لگے نبی پاک آ رہے ہیں ذرا دروازہ بند کر دیں نبی پاک بار بار سلام کرن گے اللہ ساڑھے تے رحمتاں کرے گا لہذا جب جناب میرے نال بیٹھ جا حضرت سعدی زوجہ محترمہ اندر بہ گئی آنے نبی پاک شریف لے آئے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے آواز دیتی السلام علیکم یا سعد سعد فرما دے نے میں جواب دیتا سلام نہ لیکن آہستہ جے ہولی جے جواب دیتا یہ جواب دے بیٹھا نبی پاک نے پھر دوجی مرتبہ آواز نہ دیتی پھر میں سلام دا جواب دیتا لیکن آہستہ جواب دیا تیسری مرتبہ نبی پاک نے پھر سلام ارشاد فرمایا میں جواب دیتا ہے لیکن آہستہ جواب دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا اے ابو بکر عمر لگ دے سعد بھی گھر کوئی نہیں ساتھ بھی گھر کوئی نہیں میں تیرے کسے کہانیاں کی کرا میں رب دا قرآن کتے رکھا مصطفیٰ دی حدیث کتے رکھا تو کسے کہانیاں نہ عقیدے جھوٹے ثابت کرنے تو جعلی روایات نہ اپنے جرا باطل عقیدے ثابت کرنے ادھر اصول لکھنے کہ عقیدے واسطے نس قطعی ہونی چاہیے عقیدے واسطے خبر متواتر ہونی چاہیے تے جب عقیدہ بنانتے ہیں تے موضوع روایات بنانے یہ عقیدہ بنانتے ہیں جھوٹے کسے تے عقیدہ بنا کے بیٹھ دے اے آل الحدیث عقیدے کہ قرآن دی آیت بھی عقیدے واسطے اور پیغمبر دی حدیث جب متواتر ہو تو تب خبر واحد ہو تو تب میرے مصطفیٰ دی ہر حدیث جو ہے عقیدت بھی حجت ہے اور عمل دی اندر بھی حجت ہے یہ آل الحدیث عقیدے لیکن آنے خبر واحد بھی حجت نہیں جے انکار کرنتے آئے تے خبر واحد دا انکار کرے جو عبداللہ بن عمر نے فرمایا سی نا ایک کوفی نے پوچھا روایت صحیح بخاری چھے اے عبداللہ بن عمر جے بندے ارام دی حالت دی اندر بندے کو مکھی مر جائے مچھر مر دے کوئی گناہ مل دے فرمایا تو ہیں کون سوال کرنے والا کتھوں آئے کہنے لگا میں کوفے چوں آیا فرمایا واہ کوفیو سوال کرنے لگو واہ کوفیو اے سوال شروع تو کوفی مچھر دے کر دے سانو بھی پوچھ دے جے اے رات نو بھی جلسہ دے جگہ دے سوال ہے مکھی کے اگر کھانے میں گر جائے تو وہ نکالنی چاہیے کھانے پینے میں تو وہ تو حدیث میں آتا ہے مچھر کے بارے میں حدیث پیش کرے میں کہ کوفیوں کوئی آج دی گالے پرانے کوفی مچھر دے مسئلے پوچھ دے ساتھ میں کہ نواں کوفی پیدا ہویا پرانے کوفی بھی آئندہ ہی سن کہنے لگا ہے عبداللہ بن عمر اہل حدیثہ کو ہمیشہ کوفی نے سوال انجدے کیتے ہیں کوفی کی اندر اے ابن عمر اگر مکھی مار جائے بندے کو احرام دی حالت گناہ میں ملتا ہے فرما کتوں آئے
میں کوفے چو فرمایا واہ کوفیو تسی بھی کہہ دو واہ کوفیو کیسے کوفی بے ایمان نے واہ کوفیو کی فرمایا واہ کوفیو جے شہید کرن تے آؤ حسین جیسا نواسا پیغمبر دا شہید کر دو جے مسئلہ پوچھن تے آؤ تے جناب مچھر دے مسئلے پوچھو جے منن تے آؤ تے جناب اصول بنان تے آؤ تے متواتر حدیث عقیدے چاہی دیئے تے جے منن تے آؤ تے کہو نبی پاک نے فرمایا میرے نور نو اللہ نے اپنے نور چو پیدا کیتا جے منن تے آئے تے مزور روایت من بیٹھ دے منن تے آئے تے جھوٹی روایت من بیٹھ دے منن تے آئے تے قصہ من بیٹھ دے منن تے آئے تے کہانی من بیٹھ دے سنیے آل الحدیث تاقیدہ کیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام کہہ چکے 7 جواب دے چکے جدو سلام دا جواب مصطفیٰ نے نہ سنے آنا فرمایا ابو بکر عمر لگ دے 7 گھر کو نہیں واپس پلٹیے جدو واپس پلٹنے لگے نا پھر جو 7 دروازہ کھولیا محبوب جی کدھر جا رہے فرمایا 7 میں سلام کیا تو جواب کیوں نہیں دیتا فرمایا محبوب جی جواب دیتا ہے فرمایا میں سنیا نہیں وَمَا يَسْتَوِلْ زندے نہیں سن دے تو مردے نو آنے وَمَا يَسْتَوِلْ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ نبی پاک نے فرمایا اے سعد میں سلام دا جواب سنیا نہیں جے جیندے مصطفیٰ نے سلام امتی نے کیا ہے نبی نے نہیں سنیا تے من آج بھی قبر تے سن دے نہیں کون پچھاندہ ہے جناب آج کوئی جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈریکٹ سلام جناب سن دے نہیں اللہ دی ذات پچھان والی ہے اللہ دے فتح زمین اندر پھر رہنے جتے کوئی درود پڑھ دے اللہ دے دور پیش ہونا ہے مصطفیٰ دے اتے بیجیا جانا ہے اللہ مصطفیٰ دے اتے رحمتہ نازل کرنا ہے مصطفیٰ تک درود پہنچ دے ہے جدی کیفیت میرا رب جاننا ہے ایک سنیے جو بات میں سمجھانا چاہنا 3 مرتبہ سلام دا جواب دیا لیکن مصطفیٰ نے سنیا نہیں سنیا نا فرمایا ساتھ سنیا نہیں تے ساتھ نے نہیں فرمایا یا رسول اللہ تسی تے ہر شے سن دے ہو ویندے ہو جان دے ہو جو بندہ ہوئے جتھے ہوئے جان دے ویندے ہو تے تسی کیویں نہیں سنیا نہیں ساتھ نے فرمایا محبوبہ میں سنایا نہیں اچھی کون سننا زندے مصطفیٰ موجود نے لیکن مانیے سنن والا اللہ ہے اللہ بغیر کو سنن والا نہیں قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما اللہ سننا ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور توحید واسطے قربانی دیو گے نا تو جتے آپ کی عادت بلائے آؤ گے نا ساتھ جیو گے ساتھ مرو گے انشاءاللہ کٹھے مران سوال ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے بڑا مسئلہ پوچھے روزے تک گزر گئے نہیں ٹوٹتا بھائی روزہ بڑا پکا ہوتا ہے نماز جنازہ بلند آواز سے ثابت کر صحیح مسلم میں حدیث ہے عوف بن مالک فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے پیچھے جنازہ پڑھا آپ نے یہ دعا پڑھی میں نے سنی اور میں نے یاد کر لی اللہم اغفر لہو ورحمہ وعافہ واعف عنہ نبی پاک نے اچھی پڑھی ہے تاں ہی سنی ہے نا ساڑھا عقل قائم ہے نا اسی امین و کارڈ بھی نہیں ساڑھا عقل قائم ہے نا عقل قائم ہے ساڑھا جنہوں نے لکھیا نا 12 مسائل جناب یہ تو ہونا ہے یہ تو پرانی بات ہے ہونے دے مولوی نے ایسے تو آڑے روڈ آلے نہیں لکھیا ہے 12 مسائل کتاب دے پتہ کی لکھیا ہے وہ دے ایک مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہستہ امین کہتے تھے اہستہ دلیل کیا ہے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ کہ میں نے پیچھے نماز پڑھی رسول اللہ نے وللظالین کہا اور آمین کہی اور میں نے سنی لہذا اہستہ کہنی چاہیے میں آگے کوئی پاگل ہی کیا سکتا اسی تو نہیں کیا سکتا کہنے لگے ساڑھا تو آڑا فرق اتنا ہی ہے اسی آمین اچھی کہنے ہیں تسی دل چ کہندے ہو میں کہ اللہ دے بندو تسی غور کرو تسی دل چ کوئی نہیں آندے اسی کہنے ہیں میں کدوں زور دی نماز ہی کہندے ہو کہنے جی کہنے ہیں میں کدوں کہندے ہو یعنی جدو امام اللہ ظالین کہے میں کہو تے کہندے ہی کوئی نہیں یعنی نہیں جدو سی آپ سورت فاتحہ پڑھیے میں کہ تسی تے پڑھ دے ہی کوئی نہیں تو آڑی دے زور بدبختو آمین ہے ہی کوئی نہیں تسی آپ فاتحہ پڑھ دے نہیں مولوی تو آڑا اچھی سنیندان نہیں تسی کدوں پڑھ دے ہو کہنے جی اسی نامی پڑھیے ساڑی ہو جاندی میں کہا کیوں
جانو اس واسطے کہ حدیث دے اندر ہوندا ہے امام دی قرات مقتدی دی قرات ہے میں کہ روایت صحیح نہیں جان روایت صحیح نہ بھی ہوے ساڈے نزدیک تے صحیح ہے تواڈے نزدیک ساڈیاں صحیح کدوں ہوئیاں نے اے ساڈے نزدیک تے صحیح ہے نا امام دی قرات مقتدی دی قرات ہوندی ہے میں کہ تواڈے نزدیک صحیح ہے جان جی میں قرات کیوں آندے نے جانے قرآن دی تلاوت نو قرات آندے نے سورۃ فاتحہ چونکہ قرآن ہے اس واسطے ساڈی بھی آمین ہو جاندی ہے میں کہ آمین قرآن ہے جانے نہیں تو میں کہ اے دے پڑھن قرات کیا جاندا ہے جانے نہیں تو میں کہ پھر تواڈی کون پڑھدا ہے جانے پتہ نہیں قبرستان جانے کا سنت طریقہ بیان کرے پیرا تے جانا چاہیے الٹا نہیں جانا چاہیے اور کیڑا طریقہ ہوندا ہے بس جا قبرستان جاؤ تے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنی حدیث تو ثابت ہے کوئی ممانت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگی قبرستان کے اندر کون سی دعا کی جا سکتی ہے انہاں کو اپنے واسطے نہ منگن لگ پوے انہاں واسطے منگے کہ اللہ انہاں دے گناہ معاف کر انہاں تے رحمت کر انہاں واسطے رحمت دی مغفرت دی دعا کرے میت شیعہ آدمی کی ہو سنی امام جنازہ پڑھائے جنازہ پڑھنے والوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا سبحان اگر اہل حدیث پڑھائے جنازہ اگر پڑھائے اہل حدیث اس نو نہیں پڑھانا چاہیے اگر پڑھا بیٹھے پتہ نہیں تو اللہ معاف کرے گا جی پتہ ہے جان بوجھ کے پڑھایا ہے اس نے گناہ کبیرہ کیتا ہے اللہ کو معافی منگے آئندہ ایسا نہ کرے تو جڑا دوجا ہوئے جس سنی تو مراد جڑا وہ تساں لیا ہے وہ پڑھائی رکھے تاں بھی ہے نہ پڑھائی رکھے تاں بھی ہے دوئیں بھراوے نے آپس ہی کیڑے ڈارے انہاں دے نکاح ٹوٹن تاں بھی ٹھیک ہے نہ ٹوٹن تاں بھی ٹھیک ہے ہاں انہاں دا نکاح جڑیا ٹوٹیا ایکو جہی ہوندا ہے برابر انہاں دے فقہ تے لکھیا ہے کہ 100 واری نکاح روزانہ نکاح پڑھا لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ بندہ انجان کفر کر بیٹھے ہو تو نکاح ٹوٹ گیا ہو یا تو روز پڑھا لینا چاہیے انہاں دے نزدیک تے احتیاطی تو روز ہی نکاح پڑھا لینا روز ٹوٹدا ہے انہاں دے کیڑی بدبختی ہاں انہاں دا تو روز ٹوٹدا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں بہرحال جنازہ جائز نہیں پڑھانا چاہیے جڑا پڑھا لوے جب بھول کے پڑھایا پتہ نہیں سی لگا بعد پتہ لگا میت کون سی تے اللہ معاف کرے گا تے جے جان بوجھ کے پڑھایا تے معافی مانگ لے گناہ کیتا ہے کبیرہ گناہ کیتا ہے معافی مانگنی چاہیے لیکن نکاح نہیں ٹوٹدا رفع الیدین کی وضاحت کریں کہ نبی نے آخری مرتبہ رفع الیدین کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز مصلی رل کے صدیق اکبر نے پڑھی صدیق کو پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ نے آخری نماز رفع الیدین کیتا ہے یا نہیں کیتا یہ صدیق اکبر نے کیتا ہے نبی پاک دے جان تو بات اس بات دلیل ہے کہ مصطفیٰ نے چھوڑیا نہیں یہ چھوڑیا ہوندا تے ابو بکر کر دے نہیں انہاں مصلی رل کے آخری نماز رسول اللہ نے پڑھی نہ صحابہ باقی نے پیچھے پڑھی ہے سنن کبریٰ لبیک کی دوسری جلد 73 حدیث ہے عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نماز رفع الیدین کردا کیوں اس واسطے کہ میرا نانا ابو بکر صدیق کردا سی تے میں اپنے نانے کو پوچھیا سی نانا جی تسی کیوں کردے ہو فرماتے ہیں صلیت خلف رسول اللہ میں رسول اللہ دے پیچھے نماز پڑھی تے میرا نبی نماز رفع الیدین کردا سی تویز دینے والے مولوی حافظ کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں اگر تے وہ تویز دیندا ہے جناب او ان سے من سے پھر لکھ کے 18 دے تویز ہاں اے جو مولوی پیچھے کتنے نماز میں ہاں تو جڑا مولوی جن کاٹ کے تے وے تاکہ وہ میں ہن 5 جنہاں دا نکاح پڑھا آیا 7 جنہاں تے میں ولیمہ کھادا ہے 8 دی میں منگنی کرائی 11 دے جنازے پڑھائے ایک عذاب بندے پچھ نماز ہوتی بخاری میں حدیث ہے کہ پانی میں رہنے والے جو اندر حلال ہیں وضاحت کرے اب مچھلی وغیرہ جڑے پانی جانور رہنے حلال وہ لے آؤ نہ پھر تو اندر گا کیڑے کیڑے صحیح البخاری میں روایت ہے کہ مردے جو ہیں وہ جوتوں کی آواز سنتے ہیں میں کی کہ ان اللہ یسمع من میں کہوں کہ مردہ نہیں سندا میں کہا مردہ آپ نہیں سندا اللہ جدوں سنانا چاہے تو کوئی انکار کر سکتا ہے نہیں اللہ جدوں جانا چاہے جدوں وہ واپس پلٹدا ہے نا بندہ اللہ اس نو جوتیا دی آہٹ کھڑک سناندا ہے کہ جنت ایمان کر جے مستقل سندا ہوندا ہر شے سندا ہوندا تے بعد حدیث جوتیاں دی آواز دا تذکرہ نہ ہوندا وا تے سندا جو آ چونکہ نہیں سی سندا نا عام فطرت قانون یہی سی کہ مردہ سندا نہیں ایک شے اللہ سناندا ہے بس جنت ایمان کردا سی او مولوی بے ایمان سارے پیچھے جا رہے ہیں وہ تیرے پتر اولاد جڑے جڑے تیرا سارے جا رہے نہیں ہن تو جوتیاں دی آواز سن لے جا رہے نہیں پیچھے ہن تو تے اسی ہن تیرے کو پوچھاں گے تو کی کرندا رہیا لہذا اے جڑا حدیث استثنائی صورت ہر وچ ہوندی ایک بندہ مر جائے کدے واپس زندہ ہو کے آیا ہے لیکن بنی اسرائیل دے 70 سردار مر گئے واپس زندہ ہو کے آئے استثنائی صورت کا انکار نہیں کریں حدیث حق ہے کوئی شک شبہ نہیں حدیث کا انکار کفر ہے عالم برزخ کہاں گیا برزخ کی آیات منکر نکیر کے سوالات بھئی یہ سوال جو ہوتے ہیں سارے کے سارے برزخی زندگی میں ہوتے ہیں دنیاوی زندگی ختم ہو گئی برزخی دا معاملہ ہے اور برزخی کے معاملات اللہ جان دے لیکن اس کا انکار نہیں کریں
کیا آپ پہلے جعفری تھے؟ جی ایک جڑا میرا سوال پڑھا ہے نا یہ حضرت عزیر علیہ السلام والا بلکہ بارش جی حضرت عزیر والا بلکہ بارش جی حضرت عزیر علیہ السلام والا خود بار بلکہ کی پوچھنا چاہوں آیت تسی پڑھی ہے ہاں جی ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ میت ਤੁਸੀਂ خود فرما رہے ہو کہ اس میں کچھ نہیں پتا 100 سال دے وچ اس کو کچھ نہیں پتا اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ ذرا کہ اس تو عالم برزخ کا انکار لازم ہے جس طریقے سے تسی بیان کرتے ہیں میرے اشکال ہے. چلو ٹھیک. کیا نماز جنازہ آپ سے جارن نیت سے لے کر سلام تک ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے نماز آپ سے جارن نیت سے لے کر سلام تک ثابت ہے تو دلیل سے دے کر ہر ایک بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھ دی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے فاتحہ اچھی پڑھی تو پوچھا گیا جنازے کیوں فاتحہ پڑھی؟ تاں ہی پوچھا نا جی اچھی پڑھی ہے تو پچھلے نے پوچھا کیوں پڑھی؟ فرمایا سنت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی جو ہے اچارن پڑھی ہے حدیث تو ثابت اس کا انکار نہیں. ساتھی نے انکار فرمایا ہے کہ عالم برزخ بندے نو پتہ ہوتا ہے معاملات دا اپنی ذات دے بارے پتہ ہوتا ہے غالباً جو بات میں انہوں نے سمجھیا تے او حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر کیوں نہیں سی پتا؟ عزیر علیہ السلام نے دنیا دے حالات دا نہیں سی پتا. جڑا برزخ وچ ٹر جاندا ہے انہوں دنیا دے حالات دا پتہ نہیں ہوندا تے برزخ والے حالات دا بندے جڑا دنیا تے جیندے نے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں کہ برزخ وچ کی ہوندا ہے اور برزخ والے دنیا دے حالات دا کوئی پتہ نہیں. اسے دا انکار کیتا ہے کہ دنیا والے دی پکار حالت حاجت ویندا سندا مردہ نہیں. غیبانہ نماز جنازہ پر دلیل دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی دی خاتمہ فوت ہو گئی پھر او دی قبر تے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد جنازہ پڑھیا. اس طرح شہداء احد دا بھی جنازہ رسول اللہ تو ثابت ہے. بعد نے کیا دعا سی بعد نے جنازہ کیا. اسی طرح نجاشی دا جنازہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے. لہذا غیبانہ جنازے دا جواز حدیث دے اندر موجود. اللہم زد فزد. ماشاءاللہ اللہ تعالی جماعت کو ایسا عظیم سرمایہ نصیب فرمائے. اللہ علماء حق کی علم و عمل میں برکت رکھی عطا فرمائے. ان کی شب و روز کی محنت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تھے میری جماعت کا عظیم سرمایہ ترجمان قرآن و سنت جناب حضرت مولانا سید محمد ستیان شاہ صاحب نقوی. او بھائی کدھر جا رہے ہو بھابیو؟ جتیاں چکن دا پروگرام ہے انشاءاللہ. اے ہونی تے وعدہ کر رہے سی بھی اسی اتھے ہی جیواں مران گے. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو تسی ہونے نس گئے. آپ بیٹھو ویسے حاجت واسطے اٹھیا بھی جا سکتا ہے اتنی سختی بھی نہیں ہے. تشریف رکھو آج جگہ خالی ہوگی پور کر دیو. جڑے ساتھی پہلے کافی دیر دے کھڑے انہاں بیچارے نوں بیٹھن دی جگہ دے دیو. انہاں دی حق تلفی نہ کرو. جگہ جو خالی ہوگی اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. جڑے ساتھی کھڑے نے بیٹھ جاؤ انشاءاللہ الرحمن. ہن تواڈے سامنے خطیب پاکستان بلبل قرآن جناب حضرت مولانا حافظ محمد بنیامین عابد صاحب انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا اور اس تو بعد انشاءاللہ شیر اہل حدیث جناب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسوری صاحب ان کا بھی خطاب ہوگا. جو احباب جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں ہم تمام کو خوش آمدید کریں. ایک سوال اور آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید جائز ہے یا نہیں؟ استغفر اللہ دبا ایک اور استغفر اللہ کہہ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں ہوتی رسول اللہ کی اتباع ہوتی ہے. کیونکہ رسول اللہ تقلید کا معنی ہوتا ہے امتی دا قول بغیر دلیل تو قبول کرنا. اس کو تقلید کیا جاتا ہے اور رسول اللہ دی ہر بات ساڑھے واسطے دلیل ہوندی ہے. جب دلیل نو منیا جائے تو اتباع ہوندی ہے تقلید نہیں ہوتی. تقلید ہوندی ہے بغیر دلیل تو لیا اور اتباع ہوندی ہے دلیل نال. اور رسول اللہ دی ہر بات چونکہ دلیل ہے لہذا پیغمبر دی اتباع ہوئے گی تقلید نہیں ہوئے گی. یہ لفظ انسانہ واسطے استعمال نہیں کرنا چاہیے.